اس طرح کی روایات جو ہے وہ ہم سنتے ہیں، بیان کی جاتی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، مبلغین سے سنتے ہیں کہ فلاں نے ایک عمل کیا اور اس کی وجہ سے اس کی نجات ہو گئی، ایک عمل کی وجہ سے بخشش ہو گئی، جنت میں چلا گیا۔ خواب میں زیارت ہوئی، پوچھا بھائی کیسے بخشش ہوئی، تو کہا کہ فلاں عمل کے سبب ہو گئی۔ تو جب کسی بھی ایک عمل کی قبولیت کے سبب سے نجات ممکن ہے، جنت مل سکتی ہے، بخشش ہو سکتی ہے، تو پھر اتنے سارے اعمال پر عمل کرنے کی کیا حاجت؟ ایک دو پر عمل کر لیا جائے تو بخشش تو پاسبل ہے۔ دیکھیں، کسی چھوٹے سے عمل کو سر انجام دیا اور بخشش ہو گئی، جی ٹھیک ہے، تو اتنے ساروں کو کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ چھوٹا سا عمل کرنے سے بخشش نہ ہوئی تو ہم نے تو وہ واقعہ سنے نا کہ عمل کیا اور بخشش ہو گئی۔ صحیح۔ اگر نہ ہوئی تو کیا کریں گے؟ صحیح۔ بات یہ ہے کہ بندے کو خوف اور امید کے درمیان رہنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے عمل پہ بھی بخش دے، ڈر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے سے عمل پر بھی پکڑ لے۔ صحیح۔ جن اچھے اعمال کا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کیا اور بخشش ہو گئی، بعض اوقات انہی اعمال کے کرنے والے کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کی پکڑ بھی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ جیسے کئی لوگوں نے صدقہ دیا، بخشش ہو گئی، کئی لوگوں نے نوافل پڑھے، بخشش ہو گئی، کئی لوگوں نے نفلی روزے رکھے، بخشش ہو گئے، ٹھیک، یہ بھی ہے۔ لیکن یہ بھی روایت موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ نفلی روزے بہت رکھتی ہے، نفلی نمازیں بہت پڑھتی ہے، نفلی صدقات بھی دیتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ استغفر اللہ۔ تو اب وہ نفلی روزہ کہ جس کی فضیلت ہم نے پڑھی کہ اس سے بخشش ہو گئی کسی کی، یا نفلی نماز یا نفلی صدقہ جس سے کسی کی بخشش ہو گئی، تو یہ عورت بھی تو سارا کچھ ہی کرتی تھی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی، لہذا پکڑی گئی۔ تو بات یہ ہے کہ صرف ایک ممکنات کے اوپر نہیں چلا جاتا، یعنی ہم واقعہ تو یہ بھی سنتے ہیں کہ جناب ایک بندہ ٹرک کے ساتھ ٹکرایا لیکن پھر بھی بچ گیا، صحیح۔ ایک آدمی آگ کے اندر کودا لیکن پھر بھی بچ گیا، تو اب اس ایک آدمی نے زہر کھایا پھر بھی بچ گیا، تو کیا مطلب کہ اس امکان کے اوپر زہر کھانا شروع کر دیں؟ صحیح۔ یہ دو تین واقعات ہمیں پتہ ہے، لوگ بچ گئے تھے، ٹرک کے نیچے آ کے بھی لوگ بچ گئے تھے، 10ویں منزل سے گرا اور بچ گیا، 10ویں منزل سے گرا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ہنستا مسکراتا کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا، تو اب ہم بھی 10ویں منزل سے چھلانگ مار دیں۔ تو ان امکانات کے اوپر نہیں چلا جاتا۔ سب سے مین چیز یہ ہے کہ حکم الہی ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حکم الہی ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو حکم الہی ہے، تو لہذا حکم الہی یہ نہیں کہ صرف ایک چھوٹی سی شے پہ عمل کرنا، حکم الہی ہے کہ تمام تر کاموں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ جب حکم یہ ہے تو لہذا اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور باقی یہ ہے کہ جن اعمال کے بارے میں سنیں کہ یہ کیا اور بخشش ہوگی وہ کر لینے چاہیے، ہو سکتا ہے ہماری بخشش بھی اسی کے ذریعے ہو جائے، لیکن اس پہ ٹوٹلی ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا، ٹوٹل ٹرسٹ اس کے اوپر نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔